السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے پیشتر آپ نے واجبات نماز سماعت فرمائے۔ نماز میں کل 49 واجبات ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ آج واجبات نماز سے ریلیٹڈ ایک اہم باب، سجدہ سہو کے مسائل۔ سجدہ سہو کب واجب ہو جاتا ہے؟ تو جب کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، ایک واجب یا ایک سے زائد واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ رکعت مکمل کر لینے کے بعد قاعدے میں بیٹھیں، پوری تحیات پڑھ کر سیدھی جانب سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد 2 سجدے کر لیے جائیں، پھر قاعدہ آخرہ ہوگا۔ اب اس میں تحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کرے۔ لیکن اگر کسی نے تحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، دعائے معصورہ پڑھ دیا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یاد آتے ہی سیدھی جانب سلام پھیر دے اور پھر قاعدہ آخرہ کرے، پھر قاعدہ آخرہ کرے، اس میں تحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا اگر کسی نے دونوں جانب سلام پھیر دیا بھولے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب یاد آیا کہ مجھ پر سجدہ سہو واجب ہے، تو بھی حکم یہ ہے کہ یاد آتے ہی فوراً سجدہ کر لیا جائے۔ کب تک اس کی اجازت ہے؟ تو جب تک وہ مانع نماز افعال سے بچا ہوا ہے۔ مانع نماز یعنی وہ کام جس کی نماز میں ممانعت ہے، جیسے یعنی نماز سے ہٹ کر کوئی کام نہ کیا ہو، جیسے عموماً ہم سلام پھیرتے ہی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، کچھ لوگ یا قویو یا حافظو اس طرح سے سینے پر بایاں ہاتھ رکھ کر سیدھا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کر وظیفہ پڑھتے ہیں، تو یہ نماز سے ہٹ کر کام ہوا، تو اب نماز سے وہ باہر ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا ہے، اس کا سینہ سمت قبلہ ہی ہے، اور یاد آ جائے تو یاد آتے ہی فوراً 2 سجدے کر لے، پھر قاعدہ آخرہ میں تحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سجدہ سہو کا آسان سا طریقہ ہے۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ کن غلطیوں کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کا حکم ہے؟ کون سی ایسی مسٹیک ہے؟ تو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ واجبات نماز میں سے ایک واجب یا ایک سے زائد واجب جب بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کا حکم ہوگا۔ رہا نماز کی کوئی سنتیں چھوٹ گئی، مستحبات چھوٹ گئے، نماز کی سنتیں جیسے ثنا پڑھنا بھول گیا، آمین نہیں کہا، تعوذ و تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کی جگہ
समी अल्लाह लिमन हमेदा कह दिया तो इस पर कोई हर्ज नहीं होगा, कोई कबाहत नहीं होगी, यानी वहाँ सजदे सौ का हुक्म नहीं आएगा, क्योंकि ये मुस्तहब छूटा है, सुन्नत छूटी है। इसी तरह से रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ना ये सुन्नत है। रुकू की तस्बीह सजदे में पढ़ दिया, सजदे की तस्बीह रुकू में पढ़ दिया, जब भी सजदे सौ की कतन हाजत नहीं है। अवाम का ये मिजाज है, लोगों ने ये समझा है कि किसी तरह की गलती पर भी सजदे सौ कर लिया जाए। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वही गलती जिसका ताल्लुक वाजिबात से है, वाजिबात में से एक वाजिब या एक से ज़ायद ही क्यों ना हो, शर्त ये कि भूले से छूटा हो तो सजदे सौ से नमाज हो जाएगी। अगर कोई वाजिब कस्दन छोड़ दिया, जानबूझकर छोड़ दिया, तो अब सजदे सौ से नमाज नहीं होगी, बल्कि उस नमाज का रिपीट करना, दोहराना उसके ज़िम्मे वाजिब होगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आइए क़िरात वगैरह की जो गलती है जिसके सबब से सजदे सौ वाजिब होता है, पहले उसको ले लेते हैं। सूरे फातिहा का मुकम्मल पढ़ना ये वाजिब है। अगर एक लफ्ज़ भी छूट जाए तो तर्क वाजिब होगा, और अगर उसके छूटने से माने बिगड़ जाए तो नमाज भी फासिद हो जाएगी। इसी तरह से सूरे फातिहा के बाद फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकत में क़िरात वाजिब है, आप इससे पहले सुन चुके हैं, उसका यादा नहीं किया करता। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकत में क़िरात वाजिब है। अब अगर किसी ने सूरे फातिहा भी वाजिब है, सूरे मिलाना भी वाजिब है, या तो 3 छोटी आयत की तिलावत कर ली जाए, या 1 या 2 इतनी बड़ी आयत पढ़ दी जाए कि 3 छोटी छोटी के बराबर हो जाए, ये वाजिब है। अब अगर किसी ने तीसरी चौथी में सूरा मिला दी तो वाजिब तो नहीं है, लेकिन पढ़ दिया तो कोई हर्ज भी नहीं है। बाज़ लोग उस पर भी सजदे सौ का हुक्म लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तीसरी चौथी में वाजिब नहीं है लेकिन किसी ने सूरे मिला दिया, अगरचे कसदन भी मिला दिया, जब भी वहाँ सजदे सौ का हुक्म नहीं होगा। उसके अलावा वाजिब, सुन्नत, नफल की तमाम रकतों में सूरे फातिहा के साथ सूरे का मिलाना या 3 छोटी आयत की तिलावत करना ये वाजिब है। अब अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज की दूसरी में सूरा मिलाना भूल गया तो रुकू में अगर चला गया तो याद आने पर उसे चाहिए हुक्म है कि लौट आए, सूरे मिलाए और आखिर में सजदे सौ से नमाज पूरी करे। और अगर ये मसला नहीं जानता था या नहीं याद आया तो तीसरी में उसको इजाज़त है कि वो सूरे मिला सकता है। तीसरी में सूरे मिला ले, तीसरी में सूरे मिला ले और आखिर में सजदे सौ कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह से सूरे फातिहा का हर रकत में एक ही मर्तबा पढ़ना ये वाजिब है। अगर सूरे फातिहा 2 मर्तबा पढ़ी गई तो भी तर्के वाजिब होगा। सूरे फातिहा 2 मर्तबा पढ़ने से मुराद ये है कि पहली मर्तबा आपने अक्सर आयतें पढ़ दी, जैसे 7 आयतें 4 आयतें आपने पढ़ दी थी तो अक्सर आयतों की तिलावत कर ली थी, तो ये 1 मर्तबा हो गया। तो सूरे फातिहा की अक्सर आयतें अगर पढ़ दिया है, जैसे 7 आयतें 4 पढ़ दी गई हैं तो अक्सर पढ़ दिया है। अब फिर उसने सूरे फातिहा से स्टार्ट कर दिया अलहम्द से,
تو یہ سیکنڈ ٹائم پوری پڑھا تو اب سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ تفصیل ہے کہ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ ہونے پر سجدہ سہو اس وقت واجب ہوگا کہ ان دونوں سورے کے درمیان، دونوں سورہ فاتحہ کے درمیان چند آیتیں نہ آ گئی ہوں۔ اگر اس کے درمیان چند آیتیں آ گئی ہیں، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے تراویح وغیرہ میں کہ امام نے آیت سجدہ پڑھا، سجدہ تلاوت کیا، اب کھڑے ہو کر اس نے دوبارہ سورہ فاتحہ شروع کر دی، تو چونکہ یہاں پہلی مرتبہ جو اس نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے تو اس کے درمیان چند آیتیں پڑھ چکا ہے وہ، تو اب اگرچہ ایک رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ ہوئی لیکن سجدہ سہو کا حکم نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے سورہ فاتحہ اور سورے کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ دیا، جب بھی اس نے صحیح نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں ہے، سجدہ سہو تو نہیں ہوگا لیکن اس سے بھی منع کیا گیا، صرف بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا جائے گا، اس کے بعد کہیں بھی قیام میں آپ کو سورہ شروع کرنے سے پہلے چاہے سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ تلاوت شروع کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرأت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا اور اتنی دیر ہوئی کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ قرأت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا اور اتنی دیر ہوئی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکے تو فرماتے ہیں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جیسے اب 3 آیت واجب ہے تو 3 آیت کے بعد ہو یا 3 آیت کے اندر ہو، اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار خاموش وہ کھڑا رہ گیا حالت قیام میں تو سجدہ سہو کا حکم ہوگا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور یہ جو 3 آیت واجب ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 آیت کے بعد کیسی ہی غلطی کیوں نہ ہو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ ارے 3 آیت کیا، کوئی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتا ہو اور سورہ ناس میں غلطی ہوئی، کوئی معنی میں فساد ہوا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پورا قرآن پڑھا ہے، یہ آخر کی سورہ ناس میں مسٹیک ہو گئی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو عوام میں مشہور ہے کہ 3 آیت کے بعد کیسی بھی غلطی ہو تو نماز ہو جائے گی، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے قوما، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر کوئی رکوع سے سیدھا نہیں کھڑا ہوا جب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب اگر اس کو سیدھا کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف ہے، جیسے کمر وغیرہ میں درد ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، جس کے سبب سے سیدھا کھڑے ہونے میں دقت و پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے رخصت ہوگی، اس کے لیے اجازت ہوگی۔ اگرچہ وہ سیدھا نہ بھی کھڑا ہو، اس کے لیے عذر شرعی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست و توانا ہیں، جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی پیٹھ کا کھم جھکاؤ باقی رہتا ہے اور وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہی حال وہ جلسے میں بھی کرتے ہیں۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں سیدھا بیٹھتے نہیں ہیں، پیٹھ کا جھکاؤ باقی رہتا ہے، فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، اتنی عجلت اور جلدی رہتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ترک واجب ہے
نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ یہ بھولے سے نہیں ہو رہا، یہ قصدن کیا جا رہا ہے یا مسئلے کی ناواقفیت سے ہو رہا ہے، لا علمی میں ہو رہا ہے، تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، توبہ واجب ہوگی، اور نماز کو دوبارہ پڑھنا ان کے ذمہ واجب ہوگا۔ ایسے نماز پڑھنے والے کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میں چوری کرتا ہے، وہ نماز کا چور ہے جو اس طرح سے عجلت میں، جلد بازی میں ارکان نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح سجدے میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے۔ اب اگر دونوں پاؤں کی 3 سے مراد اکثر انگلی، سیدھے پیر کی 5، دوسرے پیر کی 5، 10 انگلیوں کا لگنا سنت ہے، لیکن اکثر کا لگنا واجب ہے۔ اکثر سے مراد جیسے پہلے داہنے پنجے کی 4 انگلیاں لگ گئی، اب بائیں پنجے کی 2 لگ گئی، جب بھی اکثر پر عمل ہو گیا، تو کسی بھی طرح کم سے کم 6 لگ جائے واجب ہے، اور 1 انگلی کا لگ جانا فرض ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ 1 انگوٹھے کا لگنا فرض ہے، بعض لوگ اس پہ اتنا زور دیتے ہیں، کہتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں دونوں انگوٹھوں کا لگنا فرض ہے۔ انگوٹھے کی کوئی قید نہیں ہے، 1 انگلی کا لگنا فرض ہے، چاہے وہ چھوٹی لگے، چاہے موٹی لگے، چاہے انگوٹھا لگے، چاہے بیچ کی لگے، فرض ادا ہو جائے گا۔ اور واجب یہ دونوں پیر کی 3 انگلی کا لگنا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ بار شریعت میں فرماتے ہیں بہت سے لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں، بہت سے لوگ فرماتے ہیں اس مسئلے سے ناواقف ہیں۔ کس مسئلے سے؟ اسی مسئلے سے۔ آپ صفوں میں دیکھو، مساجد میں دیکھو، لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کے پیر ہوا میں رہیں گے، انگلیاں ہوا میں رہیں گی، یا لگے گا تو انگلیوں کا پوائنٹ صرف سرا لگے گا۔ انگلی کا پیٹ کا ذکر آیا، انگلی کا پیٹ لگنا، اور پیٹ کہتے ہیں چلنے میں انگلی کا وہ حصہ جو زمین سے ٹچ ہوتا ہے وہ لگ جائے، تو 1 کا لگنا فرض ہے، اکثر کا لگنا واجب ہے، اور 10 کا لگ جانا یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے قاعدہ اولیٰ میں پوری تحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کر دی جتنی دیر میں اللہم صلی علی سیدنا یا اللہم صلی علی محمد پڑھا جا سکے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ کس نماز کا حکم ہے؟ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کے پہلے قاعدے میں تحیات کے بعد درود نہیں پڑھا جائے گا، فوراً تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی تحیات کے بعد درود پڑھ دیا بھولے سے اور اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھ دیا یا اللہم صلی علی محمد کہہ دیا، یا اتنا دیر خاموش ہو گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کر دی، قاعدے میں بیٹھا رہ گیا جتنی دیر میں درود شریف کا اتنا حصہ پڑھا جا سکتا ہو تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن جو سنت غیر مؤکدہ ہے یا نفل نماز ہے 4 رکعت والی، جیسے بعض 4 رکعتیں نفل 1 سلام سے پڑھی جاتی ہے، اجازت ہے، شب برات وغیرہ میں ایسی نمازیں رہتی ہیں، یا عام راتوں میں آپ ایسی پڑھ سکتے ہیں، تو یاد رکھیں جو نفل نماز ہے اس کا ہر قاعدہ قاعدہ آخرہ ہے، یعنی جو 2 رکعت پر قاعدہ ہوگا وہ بھی آخری قاعدے کے حکم میں ہوگا، وہ پہلا بھی آخری مانا جائے گا، اور سنت غیر مؤکدہ وہ نفل نماز کے شمار میں، جیسے عصر میں 4 رکعت ہے، عشاء میں 4 رکعت ہے سنت غیر مؤکدہ، اس کا شمار نفل میں، وہ نفل نماز جیسی ہے، تو اس کا قاعدہ اولیٰ بھی قاعدہ آخرہ کے
हुक्म में होगा और उसमें आपको तहियात, दरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा, बल्कि तीसरी के लिए खड़े होने पर सना पढ़ना भी अफजल है। वजह ये कि वो तीसरी हुक्म में पहली है, वो बज़ाहिर तीसरी है लेकिन हुक्म में पहली है, इसलिए सना भी मसनून है, पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग इस मसले से नावाकिफ़ हैं, तो ये याद रखें 4 रकत सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ने का सही तरीका जो है वो ये है जो मैंने अर्ज़ कर दिया। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करे, कायदा उला में सिर्फ तहियात पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि दरूद इब्राहीम भी पढ़ा जाए और दुआए मासूरा पढ़ने में भी हर्ज नहीं होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, तादील अरकान भूल गया तो सजदे सौ वाजिब होगा। तादील अरकान यानी रुकू, सुजूद, कौमा, जलसा, ये तादील अरकान है, यानी इसमें एतदाल हो, इत्मीनान से इसको अदा किया जाए। और एतदाल का, इत्मीनान का अदना दर्जा ये है कि कम अज़ कम 1 सुबहान अल्लाह की मिक़दार इसमें ठहरे। अगर कोई 1 सुबहान अल्लाह की मिक़दार भी रुकू, सुजूद, कौमा, जलसे में नहीं रुकता है तो बहरहाल तर्क वाजिब होगा। इसी तरह से कायदा उला भूल गया, कायदा उला भूल गया और खड़ा होने लगा तो फरमाया जब तक बैठने से करीब है याद आते ही बैठ जाए और बगैर सजदे सौ के नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर खड़े होने के करीब हो गया या खड़ा हो गया तो अब सजदे सौ वाजिब हो जाएगा, बैठेगा नहीं। वो अपनी तीसरी चौथी मुकम्मल करने के बाद जब कायदा करेगा तो अब सजदे सौ से वो अपनी नमाज पूरी करेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में सजदे सौ के दीगर मसाइल आपके सामने पेश किए जाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।